السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور آج کے ہمارے اسپیکر قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد فیل شاد صاحب۔ آج وہ اذکار صلات کہ نماز کے دوران پڑھنا کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اس پہ بات کریں گے، بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ سیشن تھوڑا لمبا ہوگا، اس کے ہم 2-3 حصے کر لیں گے، مگر یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو آئیے استاد محترم جناب قرآنی اسکالر اسپیکر انجینئر محمد فیل شاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سر اس پہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ آج دن ہے سوموار کا، جولائی 25 تاریخ ہے اور سن ہے 2000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج دن ہے سوموار کا، جولائی 25 تاریخ ہے اور سن ہے 2022۔ صلات کی اس محفل میں ہم پہلے اوقات صلات بیان کر چکے ہیں۔ ایک مختصر سمری کے طور پر، اختصار کے طور پر میں یہ چاہوں گا کہ اس کے وقتوں کے نام، اس کی وقفہ کی ابتدا اور اس کے آسمانی نشانات، اس کی انتہا، یہ میں ایک چھوٹا سا اختصار جو ہے نا آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ صلاۃ الفجر، یہ اس کی ابتدا اور آسمانی نشانات یہ ہیں کہ پو کا پھٹنا، یعنی جب رات کی کالی دھاری سے دن کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے۔ اس کی وقفہ کی انتہا طلوع آفتاب، جب سورج کا کنارہ افق مشرق سے نکلنے لگے۔ دوسری صلات ہے صلات دلوک، یا اس کو صلات ظہر یا صلات عشی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا ہے زوال آفتاب، یعنی جب سورج نصف النہار تک پہنچ کر مائل بزوال ہو جائے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ تیسری صلات ہے صلات العشاء، یا اس کو صلات مساء بھی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہے جب سورج پورا غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی نمایاں ہو جائے۔ اس کی انتہا گھپ اندھیرا، جب شفق کی سرخی بالکل غائب ہو جائے۔ تو یہ تھی تینوں صلات جو کہ قرآن کریم کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں۔ آج کی محفل میں ہم اذکار صلات جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ صلات میں ذکر کیا کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ سلام علیہ کو حکم ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی 20/14، ہمیشہ صلات ادا کرتا رہے میری یاد کے لیے۔ رسول اکرم سلام علیہ کو حکم ہوتا ہے کل انا صلاتی، اور اس کے آخری الفاظ ہیں للہ رب العالمین،
6/162 کہہ دیجئے گا کہ میری نماز خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مومنوں کو حکم ہوتا ہے وَآقِیمُوا وُجُوہَکُم عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوہُ 7/29 اور نماز کے ہر وقت پر اپنے رخ کو سیدھا قبلہ رو کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کیا کرو۔ نیز حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا 7/180 7/180 اور اللہ کے نام اچھے ہیں پس اس کے حضور میں اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول اکرم سلام علیہ کو مزید حکم ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْہُ 110/3 پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ نماز پڑھا کرو اور اس سے بچاؤ طلب کرنا۔ یہ تو تھی اذکار صلاۃ۔ اب اس کی تفصیل میں تھوڑا سا ہم جاتے ہیں کہ صلاۃ میں غیر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو قرآن کریم میں نہیں لکھا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ 73/20 پڑھا کرو جو قرآن میں میسر آئے، پڑھا کرو جو اس قرآن ہی سے میسر آئے اور ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو۔ تو یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اس کی حمد کرنے اور اس سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ نماز میں قرآن کریم کی وہ دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی حمد، اس سے استغفار موجود ہو، اور یہی مفہوم ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کریم کا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 وہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیلَ وَالنَّہَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیکُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَیَکُونُ مِنکُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّہِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّہِ فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اے رسول، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ نماز تہجد کے لیے 2/3 رات، نصف رات، 1/3 رات کے وقت پر اٹھا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کی نمازوں کے اوقات کا اندازہ مقرر کرتا ہے، بس وہ جانتا ہے کہ اے ایمان والو، تم دن رات کی نمازوں کے پورے وقفوں میں نماز پڑھتے رہنا نبھا نہیں سکتے۔
پس تم پر مہربانی فرمائی ہے، پس تم دن رات کی نمازوں کے وقفوں میں قرآن میں سے پڑھا کرو جو نماز کے لیے میسر آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوا کریں گے اور کچھ لوگ روزی کی تلاش میں مسافر ہوں گے، کچھ جہاد کریں گے۔ یہ لوگ خصوصاً نماز کا سارا وقت نبھا نہیں سکیں گے، لہذا قرآن ہی سے پڑھا کرو جو میسر آئے، اور ہمیشہ نماز پڑھتے رہا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ تیسر من القرآن پڑھنے کی رعایت کسی ایسے روزمرہ کے نہ ٹلنے والے وظیفہ سے متعلق ہے جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے بیمار، گھر سے دور مسافر اور میدان جہاد میں سر بکف مجاہد پر بھی روزانہ فرض ہے۔ برادران عزیز، ظاہر ہے کہ یہ روزمرہ کا وظیفہ صرف اور صرف صلاۃ ہے، جو مذکور جو مجبور مسلمانوں سے بھی کسی طرح نہیں ٹلتا۔ اس آیت میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جو جملے پر روزانہ ختم قرآن کا نشان نزول چشمہ کر کے اسے نماز کے متعلقات سے الگ کرنا منشأ قرآنی کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غیر قرآن دعائیں، تسبیحیں پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب رسول کریم جو ہے وہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے، جیسے 72/20 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي 72/19-20 اور بلا شبہ سجدہ صلاۃ کے مقام اور وقت خالص اللہ کے لیے ہیں، پس تم صلاۃ کے اوقات میں اللہ کے ساتھ کسی غیر سے دعا نہ کیا کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد سلام علیہ قیام صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے حضور میں دعائیں کرتا ہے۔ اے رسول، فرما دیجئے گا کہ میں صلاۃ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب کے حضور میں دعائیں کرتا ہوں۔ اس آیت سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ ہمارا بندہ یعنی محمد سلام علیہ قیام صلاۃ میں دعائیں کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد خود رسول کریم سے بھی اعلان کرا دیا گیا، انما ادعو ربی، میں اپنے رب کے حضور میں صرف دعائیں کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ دعائے قبل صلاۃ۔ یعنی قبل صلاۃ میں کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے 17/78-80، 17/78 سے لے کے 80 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے رسول ہمیشہ ایک ایک صلات ادا کیا کریں، سورج ڈھلتے رہنے کے وقت پر، رات کے ابتدائی اندھیرے کے، اور ہمیشہ قائم رکھیے پڑھنا صلاۃ فجر کا۔ بلا شبہ صلاۃ فجر کا پڑھنا سب کی حاضری کا وقت ہے۔ پھر رات کے کچھ حصے میں سو کر اٹھا کریں نماز پڑھنے کے لیے، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے۔ نافلہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا ورک۔ تو عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور آپ کہا کریں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب داخل کر، مجھے داخل کرنا راستی کے ساتھ، اور خارج کرنا راستی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی طرف سے اپنا غالب قانون مددگار ٹھہرا۔ تو یہ ہم نے اس قرآن کریم سے کی اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کل رب ادخلنی، ہاں جی، تو ہم اسی طرح پڑھیں گے رب ادخلنی مدخل صدق، جیسے میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تکبیر صلات کیا ہوگی۔ دعائے قبل صلات کے بعد سوال آتا ہے کہ تکبیر صلات جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے 70/110 یعنی 17/110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کا مفہوم صاحب قرآن آپ اپنی صلات کو اونچی نہ مخفی بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ ادا کیا کریں، اور اس اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ بڑائی بیان کرنا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبیر صلات کس مقام پر پڑھی جائے گی؟ تو اس میں یہ جو آیت ہے نا 56/74، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سبح بمعنی صلی، اور بے بمعنی ساتھ، برائے ابتدا، اور اسم بمعنی نام، لہذا جملہ یہ آیت یعنی یہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کا مفہوم ہے صلات ادا کیا کر اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ شروع کر کے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس جملے میں اسم منصوب بذا خافض ہے، بے حرف جار محذوف ہے۔ جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے صلات ادا کیا کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کے ساتھ شروع کر کے۔ صلات چونکہ مشتمل ہے حرکات، قیام، رکوع، سجدہ پر، لہذا یہ ثابت ہوا کہ ہر 2 آیت مجیدہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب عظیم اعلیٰ کے نام شروع کر کے قیام صلات، رکوع، صلات، سجدہ یہ ادا کیا کرو۔ تو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور سبح اسم ربک الاعلی کہ قرآنی احکام سے رکوع اور سجدہ کی تسبیح مراد لیا گیا ہے، اور اس کی تعمیل رکوع اور سجدہ میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہہ کر کی جاتی ہے۔ حالانکہ حکم رب عظیم و اعلیٰ کے اسم اللہ کے ساتھ تسبیح کی جائے، لیکن ان دونوں تعمیلی جملوں میں رب عظیم اور اعلیٰ کا اسم موجود ہی نہیں، لہذا
ثابت ہوتا ہے کہ تعمیل حکم ہرگز ہرگز نہیں ہوئی۔ یہ تسبیحیں اپنے مقام پر بھی ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن یہ جو ہم مروجہ صلات میں سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ، یہ قرآنی منشا کو پوری نہیں کرتی۔ یہ بات کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے کہ رکوع اور سجدہ کے مروجہ اذکار رسول مقبول کے متعین کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ رب عظیم اور اعلیٰ کا نام اللہ ہے؟ تو اب قرآنی تکبیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ایک جملہ بیان کیا ہے، ان اللہ کانا علی کبیرہ 4/34۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علی اور کبیر ہے۔ تو عربی دان جو ہیں ان سے یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ انا مکسورہ مشددہ ابتدائی کلام میں آتا ہے، انا سے شروع ہوتا ہے، اور تکبیر کے ہر دو احکام فسبح باسم ربک العظیم اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کی شرائط کے مطابق رب عظیم اعلیٰ کا نام بھی اسی میں موجود ہے۔ ان اللہ اور اس کی عظمت اور علو کا اظہار کرنے کے ساتھ کانا علی کبیرہ کے الفاظ میں تکبیر کے قرآنی حکم کبر ہو تکبیرہ کی تعمیل بھی موجود ہے۔ ان اللہ کانا علی کبیرہ، اس کی جو ترکیب نحوی ہے اس کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ اس میں انا جو ہے یہ مکسور مشددہ حرف تاکید ہے، ابتدائی کلام میں آتا ہے اور چاہتا ہے اسم منصوب خبر مرفوع۔ اللہ جو ہے یہاں اسم ذات واجب الوجود منصوب لفظاً اسم عامل لفظی حرف انا کا ہے۔ کانا یہ فعل ناقصہ ہے جو چاہتا ہے اسم مرفوع خبر منصوب۔ ہوا جو ہے یہ مرفوع ضمیر واحد مذکر غائب ہے، مستتر ہے، راجع یہ بسوئے اسم اللہ۔ تو اسم ہے فعل ناقصہ کانا کا۔ علین جو ہے یہ منصوب لفظاً ہے، یہ خبر اول ہے۔ کبیرن منصوب لفظاً ہے، خبر ثانی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ تکبیر ہر لحاظ سے ایک کامل کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم تکبیر کے عین مطابق ہے، اس لیے صلات کے تمام ارکان کی ادائیگی قرآنی تکبیر ان اللہ کانا علی کبیرہ سے ہوگی۔ یہاں ہمیں اکبر اور کبیر کا فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عام نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کو اکبر یا کبیر ماننے میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اکبر و اسم تفضیل ہے جو ہم جنس کے مقابلے پر بڑائی کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اس لیے جملہ اللہ اکبر اپنے معنوں کے لحاظ سے کسی چھوٹے اللہ کا وجود بھی ثابت کرتا ہے، اور کبیر کے لفظ میں معنوں کے لحاظ سے یہ چیز موجود ہی نہیں۔ اس لفظ سے دنیا کی ہر چیز کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ثابت ہے، اور قرآن کریم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے 45/37 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یہاں لہو جار مجرور ہے،
جو ابتدائی کلام میں آیا ہے۔ اہل کلام جو ہے، اہل زبان سے یہ چیز مخفی نہیں کہ جار مجرور ابتدا میں آئے تو حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اس آیت مجیدہ کا یہ مفہوم ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کبریائی یعنی بڑائی صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ کی روح سے پوری کی پوری کائنات میں کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور پوری کائنات کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لفظ کبیر ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ اکبر چونکہ اسم تفضیل ہے جو جنسی مقابلے کے لیے، بڑائی کے لیے، اظہار کے لیے آتا ہے، اس لیے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں۔ تو جو اللہ اکبر جو ہے نا، جو صلات میں عموماً پڑھا جاتا ہے، یہ تو قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر و روایات کہتی ہیں کہ صلات اور اس کا ہر رکن اس جملہ سے شروع کیا جائے، لیکن اس پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے قرآن بھر میں موجود ہی نہیں۔ کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ یہ وحدت باری کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے احدن، اللہ ایک ہے۔ اب جو ذات ہی ایک ہے، اس کے متعلق چھوٹے بڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکبر اسم تفضیل ہے جو ہم جنس کے مقابلے پر بڑائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم جنس موجود ہی نہیں ہے، اس لیے جملہ جو ہے اللہ اکبر حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یہ تھا اس کے متعلق۔ تو اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اکبر جو ہے وہ ہمیشہ بیان ہوتا ہے جو ایک چھوٹا اور ایک بڑا، تو یا سب سے بڑا، جیسے 9/3 میں الحج الاکبر، بڑا حج، تو یہ اسم تفضیل حج پر داخل ہوا ہے، حجوں کے مقابلے پر بڑائی کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ تو حج چونکہ ہم جنس ہیں، اس لیے یہاں اکبر آیا ہے۔ مرکب توصیفی میں العذاب الاکبر 32/21، بڑا عذاب، اکبر کا لفظ عذاب پر داخل ہوا ہے، عذابوں کے مقابلے میں بڑائی ظاہر کرتا ہے، لہذا عذاب کا ہم جنس ہے۔ اس طرح فضع الاکبر 21/103، بڑی گھبراہٹ، تو گھبراہٹ ہم جنس ہے، اس لیے اکبر کا لفظ آیا ہے۔ ایو شیئن اکبر، کون سی چیز بڑی ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم جنس ہے، اس لیے یہاں اکبر کا لفظ آیا۔ ہاذا اکبر 6/78، یہ سب ستاروں سے بڑا ہے۔ تو اکبر کا لفظ سورج پر داخل ہوا ہے، چاند ستاروں کے مقابلے پر بڑائی ظاہر کرتا ہے، تو سورج، چاند، ستارے یہ ہم جنس ہے، اس لیے یہاں اکبر کا لفظ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو مروجہ صلات میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہی نہیں ہے۔ مزید اللہ اکبر کے سلسلے میں ہم غور کرتے ہیں۔ مروجہ اذان کا پہلا جملہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ غیر قرآنی ہے، جو چھوٹے الہوں کا تصور دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے مزید اللہ اکبر پر ہم غور کرتے ہیں کہ مروجہ اذان کا پہلا جملہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ غیر قرآنی ہے، جو چھوٹے الہوں کا تصور دامن میں لیے ہوئے ہے۔
اس لیے یہ اذان بھی غیر قرآنی اور غیر رسولی ہے۔ شیعہ اور سنی حضرات کی اذانوں میں جو ہر فرقے کے اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق الفاظ کی کمی بیشی موجود ہیں، یہی اس کے زمانہ رسالت سے بعد کی پیداوار ہونے کی بین دلیل ہے۔ تو مؤذن کو اس چیز کی کون اطلاع دیتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا؟ اس سوال کا جواب بالکل صاف ہے کہ خود صلاۃ کا وقت تو اب بات صاف ہو چکی کہ صلاۃ کے وقت کی اطلاع مؤذن اور عام نمازیوں کے لیے برابر ہے۔ ہر نمازی کو خود وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو نمازیوں کے کاروباری حالات کو مد نظر رکھ کر اس امر کا اعلان ہی کافی ہے کہ فلاں فلاں نماز فلاں فلاں وقت پر ہوا کرے گی۔ زندہ قوموں کے لیے وقتوں کا اعلان ہی کافی ہوتا ہے، مگر مردہ قوموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ کے سمن پر لا الہ الا اللہ کے دستخط کرنے کے باوجود صلاۃ کی طرف نہیں آتے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں روایتی قرأت کا۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں انہیں روایتی نظریات نے اصول قرأت سے متعلق بے خبر کر دیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ حضور الہی میں دست بزستہ کھڑے ہو کر اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خطاب کے ساتھ مخاطب کرنے کے بعد عام قرآن پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ انا اعطیناک کل کوثر، جس ذات مقدس کو ابھی ابھی کہا جا رہا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسی ذوالجلال کو اسی خطاب جاریہ کے متحد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، فصلی لربک، تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ تو یہ دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خطاب ابھی ٹوٹا نہیں، بدلا نہیں، سابقہ خطاب ابھی جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور بلا شبہ بے سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی ہی آپ کی خدمت میں اس کے دوسرے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک کی معلومات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ نتائج کیوں نہیں دے رہی۔ 1.5 ارب کی آبادی ہونے کے باوجود، صوم و صلات کے نہ کرتے لاکھوں لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود ہماری عبادتیں نتائج کیوں نہیں دے رہی۔ تو جلدی انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔